ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت میں بیماری سے مراد نفاق، شک اور کفر ہے۔ منافقین کا دل سچائی کو قبول کرنے کی بجائے دھوکہ دہی اور جھوٹ کی طرف مائل رہتا تھا۔ ان کی بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا کا مطلب جب کوئی بار بار جھوٹ بولے اور دھوکہ دے تو اس کا دل سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب منافقین نے ہدایت کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ضد پر چھوڑ دیا اور ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیا۔ جس طرح جسمانی بیماری پر اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ بگڑ جاتی ہے، اسی طرح روحانی بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے بیماری کو کیوں بڑھا دیا؟ شاید آیت پڑھ کر سب کو یہ لگے کہ اللہ نے بیماری کو کیوں بڑھایا؟ کیونکہ ہم نارمل جسمانی بیماری کو ہی بیماری لیتے ہیں تو اللہ تو اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر بیماری کو کیوں بڑھایا؟ اب یہ مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک آدمی کو ہلکا بخار ہوتا ہے مگر اس کا علاج نہیں کرواتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور جان لیوا بن جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کو منع نہیں کیا کہ علاج نہ کرواؤ۔ اسی طرح منافقت، جھوٹ، چوری، دھوکہ سب بیماریاں ہیں۔ اگر یہ وقت پر نہ ختم کی جائیں تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب کا مطلب ان کی جھوٹی باتیں اور فریب دینا۔ دنیا میں وقتی طور پر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں مگر آخرت میں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ دنیا میں بھی یہ لوگ بے سکون رہتے ہیں کیونکہ دل کا سکون سچائی اور ایمان میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، منافقین کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا کیونکہ وہ جان بوجھ کر اللہ اور رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ جہنم میں منافقین کا انجام نچلے درجے میں ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آخر میں یہی کہوں گی، ہمیں سچائی اور ایمان کو اپنانا چاہیے کیونکہ نفاق اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور دعا ہے اللہ ہمیں نفاق اور جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچائی پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔